السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی عنہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کے حلقہ کشف المحجوب میں شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، رضا کی حقیقت جاننا چاہیے۔ کتاب و سنت رضا کے اس بات پر ناطق ہے، امت کا اس پر اتفاق ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور نیز فرمایا لقد رضی اللہ المؤمنین، کہ جب وہ اور آپ درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے جس کو بیعت رضوان، اور پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا مزہ اس نے چکھا جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا۔ مختصر سبق ہے، پر اس سبق کے ساتھ ساری ہدایت اور روحانیت کی کنجیاں ہیں۔ مجھے ایک صاحب نے ایک عجیب بات بتائی، کہنے لگے میرے والد خواب میں آئے۔ میں نے پوچھا والد سے، عمل کیا وہ جو میں عمل بتاتا ہوں، کسی میت کو خواب میں دیکھنا ہو، کسی مرحوم کو خواب میں دیکھنا ہو، 4 رکعت نماز نفل، ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد اللہ کو متکاثر 4 کٹھے نفل، سلام کے بعد ایک تسبیح درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جائیں، یاد ہوگا آپ کو یہ عمل۔ تو میں نے والد سے پوچھا والد آپ کو اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پڑھتا تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے معاف کر دیا کہ میں مولا میں راضی ہوں، تیری ہر قضا پہ راضی، تیری ہر تقدیر پہ راضی۔ بھئی اس طرح سے نہ کرو، یہ نیند آئے گی۔ تیرے ہر فیصلے سے میں راضی ہوں۔ سر تسلیم خم ہے یہ مزاج یار میں آئے، میرا سر جھکا ہوا ہے آپ کا جو فیصلہ ہے۔ مولا میں نے خیر کرنے کی بڑی کوشش کی، میں نے خیر چاہنے کی بڑی کوشش کی، میں نے شفا لینے کی کوشش کی، تیرا امر ہے کہ تجھے بیمار رکھوں گا۔ اے اللہ میں نے مالدار ہونے کی بڑی کوشش کی، تیرا امر ہے تجھے مسکین رکھوں گا۔ میں نے مالدار ہونے کے لیے حرام کی راہوں کو نہیں ٹٹولا، حلال کے سارے راستوں پہ محنت کر لی، پر تیرا امر ہے تجھے سفید پوش رکھوں گا، غریب رکھوں گا۔ اللہ اگر تو میری اس ادا پہ راضی ہے تو میں راضی ہوں۔ کیوں؟ معلوم یہ ہوتا ہے تو مجھے آخرت کا امیر بنانا چاہتا ہے، آخرت کا دولت مند بنانا چاہتا ہے۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کے غریب ہوتے ہیں اور آخرت کے امیر ہوتے ہیں، آخرت کے مالدار ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کے بھی مالدار ہوتے ہیں اور آخرت کے بھی مالدار۔ اللہ نے یہاں مال دیا، دولت دی، رزق کی وسعت دی، مال کی وسعت دی، اور انہوں نے خیر کی راہیں اختیار کی، خیر کے راستے اختیار کے، روح اور روحانیت کی دنیا کو نہ چھوڑا۔ اللہ پاک نے فرمایا دنیا میں بھی مالدار ہو، آخرت میں بھی۔ سلیمان علیہ السلام دنیا کے مالدار آخرت کے، داؤد علیہ السلام دنیا کے مالدار آخرت کے، یوسف علیہ السلام دنیا کے مالدار آخرت کے۔ عبد الرحمن بن عوف، ابھی میں ان کے مزار پہ اردن میں بیٹھا تھا، ایک دفعہ گیا، پھر بے چینی ہوئی، پھر خصوصی گیا، بہت دیر تک بیٹھا رہا اور اللہ سے ان کو ہدیہ دے کے کہتا رہا مولا جو رزق کا ذرہ انہیں عطا کیا تھا مجھے دے، میرے تسبیح کھانے والوں کو دے۔ سچ ہے، بہت دیر بیٹھا رہا، ان کے مزار پہ بہت دیر بیٹھا رہا اور اللہ سے کہتا رہا۔ اور جب وہ گئے تھے تو انہوں نے ورثہ کتنا چھوڑا تھا؟
3,10,30,00,000 دینار سونا، اور آج بھی دینار ڈالر پاؤنڈ سے آخری ہے، اوپر ہے۔ خربوں خربوں یہ تو چھوڑا تھا اور خربوں خربوں خرچ کیا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عشرہ مبشرہ، دنیا کے بھی مالدار ہیں، آخرت کے بھی مالدار ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں دنیا کے بھی غریب اور آخرت کے بھی غریب۔ دنیا میں اللہ نے کہا تجھے میں نے تھوڑا مال دینا ہے تو میری محبت پہ چل، میری سچی راہوں پہ چل، روح کی دنیا روحانیت پہ چل، نہ سچی راہوں پہ چلا نہ روح کی دنیا پہ چلا، ہر وقت حرام کا سوچتا اور کوشش کرتا رہا، وہ ملا بھی صحیح تو یوں اڑ گیا، ختم ہو گیا۔ دنیا کا بھی غریب اور آخرت کا بھی غریب۔ جو رضیت باللہ ربن، جو اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے کہ مولا اگر تو نے مجھے دنیا میں غریب رکھا ہے تو اس میں کوئی تیرا امر ہوگا۔ میں نے مالدار ہونے کی کوشش کی، میں خوشحال ہونے کی کوشش کی، پر حلال اور سچی اور محنت کی راہوں سے میں نہیں ہو سکا، تو مولا مجھے ندامت بھی نہیں ہے، مالداروں سے حسد بھی نہیں ہے، دنیا داروں سے جن کے پاس تو نے مال دنیا دی ان سے کینہ بھی نہیں ہے، میں رضا باللہ راضی ہوں، اور میں والد صاحب کی اس دعا کی وجہ سے بخشش ہو گئی۔ رضیت باللہ ربا وباسلام دینا وبنبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں تیرے حبیب سے راضی، میں تجھ سے راضی، تو نے مجھے جو راہیں دی ہیں سچ کی، حلال ادھر ہے حرام ادھر ہے، ان سب راہوں سے میں راضی ہوں، تو راضی ہے مولا، کیا بس تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا۔ آپ اس جذبے کو لے کے تسبیح خانے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا میں ایک بندہ دیکھا آپ کے ساتھ ہے، راتوں رات مالدار ہو گیا، رزق حلال اس کو اتنا ملا، کچھ ایسا ہے راتوں رات مالدار ہوا، رزق حرام اس کو اتنا ملا۔ ساری دنیا رش کرتی تھی نمرود کے خزانوں پہ، اور جب نمرود کا انجام دیکھا کہتی تھی مولا تیرا شکر ہے، ہم بھولے ہوئے تھے، ہمیں راہوں کی خبر نہیں تھی، ہمیں راہوں کا پتہ نہیں تھا۔ اللہ پاک نے مجھے جس حال میں رکھا ہے، جس حال میں رکھا ہے اس کا کرم ہے، جس حال میں رکھا ہے اس کا احسان ہے۔ سنو ایک خواب بتاتا ہوں، مجھے ایک اللہ والے نے بتایا، کہنے لگے میں اللہ سے کہتا تھا یا اللہ جنت میں کون جائیں گے، میں اللہ سے کہتا تھا یا اللہ جنت میں کون جائیں گے، تو کہا میں نے ایک دم ایسے دیکھا کہ جیسے نا اٹھانے کے لیے الارم بجتا ہے، نیند سے اٹھانے کے لیے الارم بجتا ہے، ایسے ایک دم الارم بجا اور میں اٹھا، دیکھا تو قیامت ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں، کوئی ادھر کوئی ادھر، نفس نفسی ہے۔ اب میری کہتے ہیں خواب ہی میں ذہن میں ہے یہ بھاگ تو رہے ہیں پر جنت کا راستہ کون سا ہے، تو پوچھا تو انہوں نے کہا یہ ہے، اور وہاں تھوڑے لوگ جا رہے ہیں، بالکل تھوڑے۔ میں بھی وہاں بھاگا، آگے گیا تو ایک بہت بڑا خیمہ ہے، جیسے ہر طرف سے بند ہے، ایک لاٹھی بردار کھڑا ہے اور لاٹھی بردار کھڑا ہے۔ کہا کہ اس نے مجھے روک دیا، اندر نہیں جا سکتے، بے بس کھڑا ہوں۔ اچانک آواز آئی اس کو جانے دو۔ کہا کہ جب میں نے اچانک جا کے دیکھا تو سارے غریب بیٹھے تھے، رہی دل کی دل میں حسرتیں جو قضا نے آ کے مٹا دیا، میری بے کسی پہ راہ گزر، نہ تو چین اپنا خراب کر، تجھے کیا خبر کہ میں کون ہوں، تہ خاک کس نے سلا دیا۔ میری حسرتیں ساری دل میں رہ گئیں، سارے غریب بیٹھے تھے۔ مالدار قسمت پہ چاہیں گے، عبد الرحمن بن عوف جیسی ہستیاں روتی تھیں پر میں تو 500 سال بعد جنت میں جائے گا۔ ان کی ساری زندگی مال دولت اللہ کی راہوں میں خرچ کرتے، اور جو عشرہ مبشرہ 10 صحابہ ایسے ہیں جن کو حضور نے فرمایا جنتی ہیں، حیدر کرار، علی
سارے حضرات صحابہ یہ 10 جنتی ہیں ان میں موجود ہیں غریب، حدیث میں آتا ہے اللہ غریب کو ایسے آمنے سامنے کھڑا کرے گا، کیا منظر ہوگا، ذرا غور سے سننا، کیا منظر ہوگا۔ میرا اللہ اس سے فرمائے گا میرے بندے، دنیا میں تجھے میں نے نعمتیں مال دولت تھوڑا دیا تھا، ذلیل رسوا کرنا مقصود نہیں تھا، آج کے دن میں یہ چیزیں دینی ہیں۔ پھر جو اللہ اس پہ عنایات اور عطاؤں کی بارش کرے گا، عنایات اور عطاؤں کی بارش کرے گا، عنایات اور عطاؤں کی بارش کرے گا، فرمایا بندہ چاہت کرے گا اے کاش میرا جسم دنیا میں کینچیوں سے کاٹا جاتا، اتنی اذیت دی جاتی، میں صبر کرتا، شکوہ نہ کرتا، آج اتنا مل رہا، اور کاش دنیا میں مجھے کچھ نہ ملتا، آج اتنا مل رہا۔ رضا، تسلیم و رضا، لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، ایویں سجن واہ واہ، تو اویں سجن واہ واہ، جو حال آئے سجن واہ واہ ہے۔ یہ مسلمان کا، ایمان والے کا، روح کی دنیا کا سڑکوں پہ نکل آنا، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، مہنگائی ہو گئی، یہ تو میری وجہ سے ہوا، بادشاہ کی وجہ سے کہاں ہوا۔ یہ میری طرف دیکھو ذرا، یہ میں ایک مٹھی بھر کے نا کنکر کی زور سے اوپر پھینک رہا ہوں، تو اب اوپر سے کنکر آئیں گے یا پھول آئیں گے؟ اعمالکم امالکم، اعمالکم احوالکم، جیسے نیچے سے تمہارے اعمال جائیں گے ویسے احوال آئیں گے، ویسے حال آئیں گے، اور جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے بادشاہ ہوں گے۔ زندگی کا ایک طریقہ یہ ہے، ایک طریقہ احتجاج کا، سڑکیں بلاک، نعرے، یا کچھ نہیں کر سکتے تو تبصرے، گھنٹوں بیٹھ کے تبصرے کر رہے، پھر تبصروں میں دل ٹوٹ گئے، رشتے ٹوٹ گئے، گھر ٹوٹ گئے۔ اس نے کہا یہ اس پارٹی کا، میں اس پارٹی کا، یا اس جماعت کا، میں اس جماعت کا۔ دنیا کا مشکل ترین کام ہے کہنا ظلمت نفسی، یہ سب میری وجہ سے ہے، فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی، معاف کر دے، رحم کر دے۔ یہ جہل فساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ تو میری وجہ سے ہے سب کچھ۔ انبیاء تو یہ کہیں، قرآن تو یہ کہے، اور میں کہوں بادشاہوں کی وجہ سے ہے، وردی کی وجہ سے ہے، فلاں کی وجہ سے ہے۔ جو زندگی کے احوال میں اپنے آپ کو مجرم قرار دیتا ہے کہ مجھ سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے، اللہ اس کے حال کو ٹھیک کر دیتا ہے، اللہ اس کے لیے رزق، وسعت، برکت کے دروازے کھولتا ہے۔ رضا، رضا، آل رسول کے گھر میں فاقے ہیں، سیدہ فاطمہ بیٹھ کے کائنات کی سردار نماز پڑھ رہی ہیں، کھڑی نہیں ہو سک رہی، اب میرے آقا تشریف لے گئے، آقا نے چادر دی، چادر اوڑھی، پھر حضور سے ملاقات ہوئی، اور بچے دونوں کائنات کے شہزادے حسن اور حسین بھوکے ہیں، علی کرم اللہ وجہہ کو اللہ کے نام کی برکتیں اور لوگوں کی خدمتیں اور لوگوں کے لیے کرتے کرتے کمانے کا موقع نہ ملا، وہ بھی بھوکے ہیں، سارا گھر بھوکا ہے، پر شکوہ نہیں ہے کہ کائنات کے سردار ہیں اور آپ اللہ کے نیک بندے اور آخری پیغمبر ہیں، اور آپ کی بیٹیوں کا گھرانے کا یہ حال ہے، شکوہ نہیں ہے، شکایت نہیں ہے، رضا ہی رضا ہے، شکر ہی شکر ہے، عطا ہی عطا ہے، کرم ہی کرم ہے، فضل ہی فضل ہے، شکوہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو ایک بندے کو دیکھا کہ اس کے پاس کوئی کپڑا ہی نہیں تھا، اس نے ناف تک اپنا سطر ریت سے چھپایا ہوا تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ موسیٰ اللہ کے پاس جا رہے، اللہ سے جا کے کہیں اللہ کو میرے رزق میں وسعت کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے، اللہ پاک نے فرمایا اسے کہیں شکر کر۔ کیا کہا؟ کیا کہا؟ کیا کہا؟
चलो किसी बहाने जागे तो सही। अब समझ आइए नारे क्यों मरवाते थे, अब समझ आई है। नारे मारो, जोर से मारो, अब समझ आई है। शुक्र कर। जब वापस तशरीफ लाए तो उससे फरमाया शुक्र कर। कहा मेरे पास है क्या, मेरे पास है क्या कि मैं शुक्र करूं। हवा आई, वही रेत भी उड़ा के ले गई और नंगा कर दिया। ये नेमत थी जिसने तेरा सतर छुपाया हुआ था। बादशाह शिकार खेलते खेलते दूर निकल गया। भूख और प्यास से बुरा हाल, भूख और प्यास से बुरा हाल। एक बाग में गया, उससे कहा परदेसी हूं, कुछ पानी पिला दे। उसने अनार निचोड़ा और एक अनार से एक कशकोल भर गया, कटोरा भर गया, एक रस से सुभान अल्लाह पिया पिया। उससे कहा और दो, और भर गया। उसने कहा कि ये सब नेमतें किस लिए हैं, इतना अनार इतना रस क्यों है। उसने कहा मैं शुक्र करता हूं और बहुत ज्यादा शुक्र करता हूं। तो उसने कहा कि इतना है कैसे करेगा, ना शुक्री कर ताकि कुछ कम हो जाए। कहा कैसे ना शुक्री करूं। ऐसे डरा, उसके हाथ में अनार तोड़ रहा था। अनार जो गिरा, अनार का हर दाना लाल जवाहिर बन गया। मैं ना शुक्री करूं, डर गया ना एकदम ऐसे। वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नता। डरने से अल्लाह ने दुनिया को भी जन्नत की नेमतें, अनार गिरा और उसके दाने लाल जवाहिर बन गए। मैं ना शुक्री करूं, मैं ना शुक्री करूं। रजा, तस्लीम और रजा, तस्लीम और रजा। मेरे अल्लाह ने मुझे गुर्बत में, तंगदस्ती में, सफेद पोशी में, बीमारी में, दुख में, तकलीफ में रखा है। उसकी चाहत यही है, मैं उसकी चाहत पे राजी हूं, मैं अल्लाह की रजा पे राजी हूं। तस्लीम और रजा ये रूह की दुनिया के सफर का पहला कदम है और बेहतरीन कदम है। जो रूहानियत का मुसाफिर, रूहानियत का परदेसी है, वो तस्लीम और रजा को अपनी जिंदगी में शामिल करता है। वो कहता है इसके बगैर मेरी जिंदगी का गुजारा नहीं। मुझे एक खत दिया, एक खानदान आया तो खत दिया, कहा कि हमारे घर में ये बीमारी, ये तो कोई दुनिया का गम नहीं था जो उनके पास ना हो। मैं भी तुर्की से आगे, तुर्की का जो दारुल खिलाफा अनकरा है, मैं वहां गया, एक बाबा जी से मिला, सुना है वो फौत हो गए, उनकी पोस्ट भी। मुझसे कहने लगे दुनिया की कोई बीमारी नहीं जो मुझे ना हो। ये अल्फाज है उनके, 90 साल से ऊपर की उम्र थी। वो बंदा मुझे खत दिया तो खत में लिखा था कि दुनिया का कोई दुख नहीं है जो हमारे पास ना हो। और नीचे लिखा था मेरे वालिदैन सारा दिन सदर को, वजीर आजम को, फौज को, पुलिस को, फलां को, सियासत को, फलां मालदार, कोई जिसकी अच्छी गाड़ी हो, जिसका अच्छा कपड़ा हो, जिसका अच्छा घर हो, अच्छा कारोबार हो, निहायत गंदी गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। कहा हमें तो पहले समझ ना आई, हम समझते रहे कि हमारे पर फुफ्फो ने जादू किया है, हमारी बुआ ने, हमारी फला ने जादू किया है, और हम उन जादूगरों को पैसे दे दे के थक गए, खाली पहले थे और खाली हो गए। कहा आपके पास आके पता चला ये जादू तो हम खुद कर रहे हैं शिकवे से। फरमाया तुम शुक्र छोड़ दोगे, तुम्हारी नेमतें छीन लूंगा, और तुम शुक्र शुरू कर दोगे, तुम्हारी नेमतें बढ़ा दूंगा। कहा पता चला कि ये हमारी जो नेमतें हमसे छीनी हैं सब कुछ खत्म। कहा मेरे दादा जो थे ये मालदार थे, इतने 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 इतने, वो मालदारी की उन्होंने फिर इलादा सफा था मालदारी का। कहा कि मेरे वालिद के मिजाज में नाशुक्री और शिकवा है, और वो नाशुक्री और शिकवा हमारा रिस्क, सुकून, चैन, इज्जत, दौलत, हर चीज खा गया खा गया खा गया। कि फला बंदा जो है वो तो ऐसा है, उन्होंने जी वो सारा दिन ऐसे ही है। उसकी जिंदगी में तबसरे, बादशाहों की, वजीर आजम की, फलां की, सदर की, फलां की, तबसरे तबसरे तबसरे, और तबसरों ने मेरी सेहत भी छीन ली, रिस्क भी छीन लिया, जिंदगी भी छीन ली, चैन भी छीन लिया, आराम भी छीन लिया।
پھر اپنی بیماری کے تبصرے، پھر ہسپتالوں کے تبصرے. وہ تبصروں کا وقت تو اللہ سے مانگنے پہ لگا دے. سارے غم اللہ کو سنا، سارے شکوے اللہ کو سنا، سارے درد اللہ کو سنا. یہ جو صبح صبح بیٹھ کے آپ کو اللہ کو درد سناتے ہیں، میرا اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا. یہ صبح صبح بیٹھ کے اللہ کو اپنا غم سناتے ہیں، میرا اللہ کتنا راضی ہوتا ہوگا. اللہ کو اپنا غم سناتے ہیں. کاف ہا یا حامیم، یہ غم سنا رہے ہیں. مولا غمگین ہے. دنیا کو کہا، دنیا نے مذاق اڑایا، دنیا نے اور کہانیاں بنائی. تھک ہار کے سنا ہے تسبیح خانے میں کوئی فقیر ہے، وہ اللہ کے خزانوں سے رزق ہم خود بھی کھاتا ہے، ہمیں بھی کھلاتا ہے. اللہ کے خزانوں سے رزق خود بھی پیتا ہے، ہمیں بھی پلاتا ہے. بڑی عزت کی جگہ ہے، روح کی جگہ ہے، روحانیت کی جگہ ہے. دور پرے سے لوگ تسبیح خانے میں آئے اور یہ آ کے ایک سبق ملا کہ زندگی میں سبق تو تھا ہی کوئی اور، ہم کسی اور کو سمجھتے رہے. صبح صبح بیٹھ کے اللہ سے باتیں کرنا، اللہ کو اپنا غم سنا. ساری دنیا کو غم سنایا، خوش نہ بنا. ساری دنیا کو درد سنایا، خوش نہ بنا. ساری دنیا سے باتیں کی، خوش نہ بنا. جب اللہ سے باتیں کی تو پتا چلا کہ کام تو بنتے یہی ہیں. ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر مولا کر کے دیکھ. دنیا کو غم بڑے سنائے، کام نہ آئی. کیوں؟ یہ جتنی بھی بادشاہ ہیں خود مانگتے ہیں. منگتوں سے منگتا بن. کیا کر رہا؟ اس سے مانگ جو منگتا نہیں. اس سے مانگ، اس سے مانگ. یہ صبح صبح بیٹھ کے اسی سے تو مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں. وجدان کی کیفیتوں میں، درد کی کیفیتوں میں، غم کی کیفیتوں میں سارے شکوے اس کو سناتے ہیں، سارے غم اسی کو بتاتے ہیں، سارے درد اسی کو بتاتے ہیں. ایک شخص علی کرم اللہ وجہ خدمت میں اپنے غم لے کر حاضر ہوا. فرمایا میں نے دیکھا کہ وہ ایسے تڑپ رہے تھے جیسے کہ کوئی ڈسا ہوا ہو، اور اپنی گاڑی کو پکڑتے تھے، کبھی اوپر اوپر ہاتھ کرتے تھے، کبھی یا رب کہتے تھے اور لوٹ پہنچ جاتے تھے. اور کبھی بڑی دیر تک بیٹھا رہا، اس کیفیت میں دیکھتا رہا. میں نے کہا ان کو رب سے مانگنا آیا، میں بھی اسی رب سے مانگوں. انہوں نے تو مجھے رب سے مانگنا سکھا دیا، انہوں نے مجھے اللہ سے مانگنا سکھا دیا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب. سنو غور سے، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب. تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا. اس سے پہلے نہ جینے کا پتا تھا، اس سے پہلے نہ مرنے کا پتا تھا. بس تیرے عاشقوں کے پاس گیا. یہ سارے عاشق بیٹھے ہیں. سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے. تسبیح خانے میں سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب. تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. مجھے آگے ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا. اس سے پہلے جینے کا بھی پتہ نہیں تھا اور مرنے کا یہ پتہ نہیں تھا. اب کریے اور تسبیح خانے نے طارق کو اور مجھے اور آپ کو جینا اور مرنا سکھایا، اور ہم سیکھ رہے ہیں، میں بھی سیکھ رہا ہوں. زندگی کا یہ سفر یہیں سے طے ہوتا ہے، یہیں سے سیکھنا ہے. اس سے پہلے لوگوں کی جیبوں پہ، لوگوں کے مال پہ نظر تھی، اب اللہ کے خزانوں پہ نظر ہے. اور جس کے اللہ کے خزانوں پہ نظر ہے اور رب اس کو عطا کرتا ہے. یہ صبح بیٹھ کے اللہ کے خزانوں سے لینا. فرمایا جو صبح بیٹھ کے وجدان میں ذکر کرتا ہے، درد سے ذکر کرتا ہے، غم سے ذکر کرتا ہے، صبح ملنے کا وقت، بخت ملنے کا، نصیب ملنے کا، تخت ملنے کا، رزق ملنے کا، صحت ملنے کا، عطا ملنے کا. ہاں ایک غزنوی بزرگ تھے، ان کے احوال میں لکھا ہے کہ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ صبح بیٹھ کے جو مناجات کرتے تھے، آہو بکا کرتے تھے، فریادیں کرتے تھے، فریادیں کرتے تھے، بڑوں بڑوں کی نیندوں کو توڑ دیتے تھے، نیندوں کو توڑ دیتے تھے. یہ ملنے کا وقت ہے، یہ عطا کا وقت ہے. گلیوں میں، بازاروں میں، سڑکوں میں سناٹا ہے، خاموش ہے. یہ سڑک اس وقت خالی ہے.
गौर से समझना मैं कौन सी बात कर रहा हूं। सड़क खाली है, इंसानियत का तबका सो रहा है और तस्बीह खाने में बैठे हैं दीवाने जो कह रहे हैं मौला सारी दुनिया के ठुकराए हुए, और इन हरूफ मुकत्तहात काफ हा हामीम के जरिए फरियादें कर रहे हैं, झोलियां भी भर दे, रिस्क भी दे दे, सेहत भी दे दे, अता भी दे दे, शफकत शिफा भी दे दे, करम फजल भी कर दे और किसी का मोहताज ना कर। और जो दुनिया में दूर कहीं बैठे इस तस्बीह खाने के आज के इस जिक्र में रोज भी साथ होते हैं, वो भी महरूम नहीं जाते, क्योंकि रब को सच्ची तलब मतलूब है। और वो सच्चे लोग हैं जो लौ लगा के, आस लगा के, उम्मीद लगा के बैठे हैं कि सुबह तस्बीह खाने में दर्स भी होगा, दुआ भी होगी और दीवानों का जिक्र भी होगा। हाँ हाँ, दीवानों का जिक्र भी होगा। अपने तो सारे गम उसी को सुनाने हैं। यह है तस्लीम और रजा, यह है तस्लीम और रजा। आप भी सुबह शाम 3 दफा पढ़ लिया करें, रज़ीतु बिल्लाहि व बिस्लाम व बिनबीना। 3 दफा पढ़ लिया करें। अभी हमने 3 दफा वैसे पढ़ लिया है, मैंने 2 दफा मैंने पढ़ा है, आपने 7 पढ़े, 3 दफा इसको अपने मामूलात में ले ले। जिंदगी की खबर नहीं किस गली में, किस लम्हे में सांसों का ताना बाना टूट जाए, मेरा अल्लाह कहेगा राजी आया है, राजी आया है, जा पे मैं राजी करता हूं। राजी आया है ना, बीमारियां भी दी, दुख भी दे, कुछ गम भी दे, कोई औलाद की, कुछ जिंदगी की सख्तियां तलखियां, राजी आया है। राजी आते आते राजी होने का मुझसे तूने वादा किया है, बातें राजी होने की हैं, चलो आज मैं राजी करता हूं। और अल्लाह फिर राजी जबर, जिसको रब राजी करता है उसकी रजा फिर अजब है। तो क्या ख्याल है, रब को बैठ के अपना गम सुनाएं, दर्द बताएं या बंदों को बताएं? आज ऐसा करते हैं, 2-2 बंदे गलियों में चले जाते हैं, लोगों के दरवाजे खटखटाते हैं कि हम गरीब हैं, हमें कुछ दे दो, हम मांगते हैं, हमें कुछ दे दो। ये तजर्बा भी कर लेते हैं, कर लेते हैं। इधर सोसाइटी है, इधर ये इलाका, यहां से सारा मालदारों का शुरू हो रहा है, लाहौर का महंगा इलाका शुरू हो रहा है। ये इस तरफ मेरे दाएं तरफ, मेरे बाएं तरफ सफेद पोशों का इलाका है, मार्केट के अलावा आगे, और मेरे दाएं तरफ सारा मालदारों का इलाका और महंगा तरीन इलाका लाहौर का ये खास इलाका है, डाउनटाउन है, ये शहर का वस्त है। तो इस तरफ कुछ चलते हैं, घंटा आधा घंटा में मैं जा रहा था तो मक्का मुकरमा में लोग लाइन लगे हुए थे, बिन लादेन कंपनी ज़कात तकसीम कर रही थी। मुझे बंदा कहने लगा हम भी लाइन लग जाए, मैं को खुदा दा खौफ करता। मुझे कहने लगे सुभान अल्लाह, सोने की ज्यादा पैसे हैं। वही नियत दिमाग को गट्टी लगी, ये सोने की जगह के पैसे हैं, फिर हम भी लाइन लग जाए। देखें अजीब बात है, माल जहां से आए, जैसे आए, जिस तरह आए सही, फिर वाकई तबाही मचाएगा। क्या मचाएगा? तबाही मचाएगा। वैसे तजर्बा करें, मैं भी साथ होऊंगा, मैं भी साथ। दरवाजे खटखटाए, लोग कहे ओ भाई क्या हुआ, नींद से? उसने कहा बस जरा हालात कमजोर हैं। तो तब तस्बीह खाने वाले कहते हैं चंदे की तरतीब बनाओ। आज हमने कहा चंदा भी हो, धंधा भी हो, लेकिन कुछ थोड़ा सा मंदा भी है, कर ले। या फिर उससे मांगे जो किसी से नहीं मांगता, उससे मिन्नत करें जो किसी की मिन्नत नहीं करता, उससे फरियाद करें जो किसी की फरियादें नहीं करता और सबकी सुनता है। और सुबह गाही ताजा माही, सुबह उठ ताजा मछली मिलेगी। सुबह गाही, माही कहते हैं मछली को, और माही का दूसरा माना दिल भर का भी है। अरब दे माही तो सदके सदके पड़ा दरूद तो सलाम अलैकुम। अरब दे माही तो सदके सदके, माही दिल भर को भी कहते हैं, दोस्त को भी कहते हैं। तो सुबह गाही ताजा माही, यानी दिल भर बैठा है
कहते हैं सुबह तू मुझसे मांग, तेरी झोलियां भर दूंगा। अजब वक्त होता है। मैं तो सुबह के जिक्र के जो मजे लेता हूं, सच पूछे, सुबह के जिक्र में जो लुत्फ आता है और लुत्फ की जो कैफियत आती है, गुमान नहीं कर सकते। और फिर आप मेरे साथ होते हैं, आपका एहसान है। आप ना आते, मैं अकेला भी गाफिल आदमी सो जाता जाके। आपकी मोहब्बत, आपकी शफकत, आपकी इनायत कि आप मेरा साथ देते हैं, और आपकी बरकत से, ये तेरे ही दम से है रौनकें, ये रौनकें लगी हुई हैं, अपना रिस्क खा रहे हैं अपना। अगर ना आते, मेरे जिम्मे था, फिर घर पहुंचाता, कहाँ टिकटें करवाता, कहाँ बसों में बैठता। वो मैं एक दफा ये बैठे हुए सामने इनके यहाँ, कहते जी हमारे यहाँ कश्मीर आए। पहले तो एक सड़कों में चढ़ते 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 गए, फिर गाड़ी वहां रुक गई, फिर कहते आगे चल, फिर आगे गुलाब खान का घर, आगे गए, आगे फिर रस्ते थे, यूं करते। फिर उन्हें की तरह ख्याल करना, पंगडंडी जरा थोड़ी सी कमजोर है, अगर इधर गिरे तो 2-4 हड्डियां टूटेगी, ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। थोड़ी ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, बस ऐसे थोड़ी सी 2-4 हड्डियां टूट जाएंगी, ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। वो एक बंदा था सफर में, बस ना कश्मीर के ऊपर ऐसे यूं जा रही, यूं चढ़ रही, वो गुजरा वाले का था, ए सोना जवान, चीड़े खाने वाला, माल खाने वाला सोना जवान था। ओ, क्या हुआ क्या हुआ? बस है। उसने कहा अल्लाह के रास्ते की मौत है तो आएगी तो क्या है? कह रहे मौत है पर सट्टा बढ़िया लग रही, छोटी मौत लगेगी। सट्टा मौत तो है पर छोटी मौत लगेगी अगर गिर गए तो। या करीब शहंशाह है, देने वाला है, करीम है, अता करने वाला है। बैठे फिर मांगे, या फिर इस तरफ मालदारों की बस्ती की तरफ निकले। मालदारों की ये बस्ती, यहां से सारा निजाम शुरू होता है मालदारों की बस्तियों का। पुराने दौलतियों का निजाम यहां से शुरू होता है, लाहौर का। ये यहीं से दरवाजा, ये दरवाजा है पुराने दौलतियों का, यहां से शुरू होता है। इसे कहते हैं मजंग चुंगी, पहले चुंगी होती थी। यहां पुराना शहर खत्म हो जाता था, फिर मालदारों के दरवाजे यहां हैं। इस तरफ सारे मालदारों की बस्तियां हैं, जिसको सोसाइटियां कहते हैं। और जब से सोसाइटियां भाई हैं, सुसाइड ज्यादा हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़ज़्ज़लनी अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ तफ़सीला। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। रूहानी जानिसार जो 313 और उसके अलावा आपने अपने ऊपर कुछ अमल ताकतवर तय किए हुए हैं कि कितमीर के जाल को तोड़ने हैं, या भूल गए? पूरी दुनिया की मेरी आवाज सुन रहे हैं, या भूल गए? दमखम के साथ, पूरे जज्बे के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, मेरे रब को जज्बा चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? हाँ, कितमीर के जाल को तोड़ देने का जज्बा हो। दुआओं में ताकत है या नहीं है? आए फिर बैठ के मांगते हैं। आप इनफिरादी तौर पे भी कितमीर के जाल को तोड़ने का जज्बा, और अब भी कितमीर के जाल, और इंशाल्लाह देखें कि फिर आपके कैसे हालात बेहतर, और कैसे रहमत, और कैसे बरकत, और कैसे अताएं। और उंगलियों में उंगलियां क्यों डालते हैं? एक मश्क है कि मौला जिंदगी ऐसी बंधी हुई है, बंदिशों में, परेशानियों में, मुश्किलात में, मसाइल में, कर्जों में, मर्जों में, नाकामियों में, परेशानियों में, बस इसको तेरे ही नाम ही तोड़ सकता है, खोल सकता है। अल्लाहुम्मा काफ़ा या ऐन सआद, अल्लाहुम्मा हामीन ऐन सिनकाद, अल्लाहुम्मा काफ़ा या ऐन सआद, अल्लाहुम्मा हामीन ऐन सिनकाद, अल्लाहुम्मा काफ़ा या अल्लाहुम्मा काफ़ा या ऐन सआद।
اللهم طه يا عين صاد اللهم حامين عين سين. الله. اللهم طه يا عين صاد اللهم حامين عين سين كاف. اللهم طه يا عين صاد. الله. الله.
اللهم كافها يا عين صاد اللهم حامي يا عين سين. اللهم كافها يا عين صاد اللهم حامي يا عين سين. اللهم كافها يا عين صاد اللهم حامي يا عين سين. اللہ آمین. آمین. بس معاف کر دے، قبول کر لے، رحم فرما دے، عطا کر دے. صبح کا وقت ملنے کا وقت ہے، سب کو دے دے، ہمیں بھی دے دے. محرومی سے بچا، شقاوت سے بچا، ذلت سے بچا، قلت سے بچا. اس مجمع کو عطا کر دے، پوری دنیا میں بیٹھے مجمع کو عطا کر دے. اسی کی وجہ سے دے دے. اپنے لفظوں اپنے نام کو قبول فرما لے، اپنے حرفوں اپنی قبول فرما لے. ان کی فریادیں درد قبول فرما لے. سسکتے روتوں کو قبول کر لے. عطا کر دے، عطا کر دے، عطا کر دے، معاف کر دے، رحم کر دے. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین. درد قبول فرما لے، سسکتے روتوں کو قبول کر لے. عطا کر دے، عطا کر دے، عطا کر دے، معاف کر دے، رحم کر دے. آمین آمین آمین.